جھکاؤں تو تیرے سامنے جھکاؤں، مال خرچ کروں تو اللہ تیرے نام کا خرچ کروں، اس کے علاوہ خرچ نہ کروں۔ تینوں عبادات اللہ کے لیے، یہ تمام انبیاء کی تعلیم رہی ہے۔ اسی لیے پھر انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے قرآن کریم میں کئی انبیاء کے نام کی صورتیں نازل فرمائی۔ سورہ یوسف علیہ السلام کے نام سے، سورہ ہود علیہ السلام کے نام سے، سورہ ابراہیم علیہ السلام کے نام سے، سورہ نوح علیہ السلام کے نام سے، سورہ محمد رسول اللہ کے نام سے، کئی صورتیں اللہ نے قرآن میں انبیاء کے نام پہ نازل کی ہیں، اور پھر ان صورتوں میں زیادہ تذکرہ اسی نبی کا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے سورہ نوح پر نازل کیا ہے، نوح علیہ السلام اللہ نے اتنی لمبی عمر عطا کی ہے، 1060 سال تک عمر ہے، 1060 سال عمر پائی۔ اس میں سے 950 سال اللہ کا پیغام سنانے میں لگ گئے، 40 سال کی عمر میں اللہ نے نبوت عطا کی، طوفان آنے تک 950 سال گزر گئے، اس کے بعد بھی 60 سال تک اللہ نے زندہ رکھا، اور ان کی تعلیمات کیا کیا فرماتے ہیں، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا، قوم کی طرف بھیجا۔ اس غرض سے وجہ کیا کی فرمایا، انذر قومک، یہ کہ تو اپنی قوم کو جا کر ڈرا میرے پیغمبر نوح، من قبل، اس بات سے پہلے، ان یأتیہم عذاب قریب، یہ کہ آ جائے ان کے پاس دردناک عذاب، رب کی پکڑ آنے سے پہلے میرا پیغمبر نوح اپنی قوم کو ڈرا۔ جب قوم کے سامنے آ گئے کہنے لگے، یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے رب نے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اس کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے، اس کی سختیوں سے میں تمہیں ڈراؤں۔ جب قوم کے سامنے یہ بات رکھی تو کہا، کہہ دو سبحان اللہ، اور بڑا آواز، ایسے بولتے رہو سبحان اللہ کہیں تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ قوم کے سامنے کیا کہا، اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ، اور ڈرنا بھی اللہ ہی سے ہے، وَأَطِیعُونِ، اور اتباع میری کرنی ہے۔ وقت کے پیغمبر کی اتباع اور ڈر اللہ کا، کوئی بھی عمل ہو اس میں رضا اللہ کی، طریقہ پیغمبر کا، حکم بھی اللہ کا، وہ عمل قابل قبول ہے۔ اور آپ جتنی مرضی نیکیاں کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، نیک عمل کریں، اس میں پیغمبر کا طریقہ شامل نہیں ہے تو وہ قبول نہیں ہے۔ پیغمبر کے طریقے کو اپنائیں، رب کا حکم بھی موجود ہے، اللہ کی رضا نہ ہو وہ بھی قبول نہیں ہے۔ پیغمبر کا طریقہ بھی موجود ہے، اللہ کی رضا بھی حاصل کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا حکم اس بات میں نہیں ہے تو وہ بھی قبول نہیں ہے۔ کوئی بھی عمل ہو اس کے لیے 3 شرطیں قبولیت کی، اللہ کا حکم، پیغمبر کا طریقہ، اور اللہ کی رضا مقصود ہو۔ کسی کو دکھلاوے کے لیے کوئی عمل نہ کیا جائے تو قابل قبول ہے، اس پہ اللہ اجر بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر، اللہ کے پیغمبر حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں، اعبدوا اللہ، عبادت خالصۃ اللہ کی، واتقوہ، ڈر بھی اللہ کا، وَأَطِیعُونِ، اطاعت میری کرنی ہے، تابعداری میری کرنی ہے، طریقہ کار میرا اختیار کرنا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا ڈر ہوگا، عبادت اللہ کی، طریقہ میرا تو فائدہ کیا ہے، یَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ،
إلى أجل مسمى اللہ تمہاری مغفرت بھی فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور جو اس نے تمہارے اوپر عذاب لایا ہوا ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا، وقت کا کرو تک چلا جائے گا۔ لیکن یاد رکھو جب اللہ کی طرف سے موت کا فیصلہ آ جائے ان اجل اللہ اذا جب رب کی طرف سے متعین وقت پرایا ہو جائے تو ایک لمحے کے لیے بھی دیر نہیں ہوتی ہے، لا یستغفرون ساعتا ولا یستقدمون، ایک لمحے کے لیے بھی اس میں جلدی نہیں ہے اور ایک لمحے کے لیے اس میں دیر نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے وقت برابر ہو جائے تو ایک لمحہ نہیں ملتا۔ آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو، اچھا بڑا انسان ہے، صبح آپ کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتا ہے، ایک گھنٹے بعد آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ اس کی تو وفات ہو گئی ہے، مر گیا ہے۔ باجی گھنٹہ پہلے تو انسان کا یقین اس بات کا کامل نہیں ہوتا، لیکن موت ایسی حقیقت ہے اچھے اچھوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہاں سے نکلو پتہ چلا کہ اچھا آدمی ہے، دل کا ہے وہ جگہ پہ ختم ہو گیا۔